کہ آج کے زمانے میں واقعی اتنے اعتراضات آ گئے شیعوں پہ کہ نسلیں پریشان ہیں کہ ایک طرف مولوی کا کلپ سنتا ہے نوجوان، اب سوشل میڈیا ہے نا، دوسری طرف کسی مفتی کا سن لیتا ہے، پھر فوراً ہمیں فارورڈ کرتے ہیں مولانا یہ اعتراض کر رہے ہیں مثلا ماتم پہ، اس پہ اس کا جواب کیا ہے؟ ایک تو آج کا جوان زحمت پسند نہیں ہے۔ آیت اللہ عظمہ سبحانی کی کتاب ہے آئین وہابیت، اس کو خریدیے، پڑھ لیجئے۔ دشمن کے اکثر آپ کے اوپر شبہات کون سے ہوتے ہیں؟ گنے چنے شبہات سے، ماتم قرآن سے ثابت کرو، زوجنا قرآن سے ثابت کرو، یہی تو ہوتے ہیں نا، یا علی مدد ثابت کرو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، مجلس کیوں کرتے ہو، مرثیہ کیوں کرتے ہو، یعنی مطلب جو آپ کرو گے بولے گا قرآن سے ثابت کرو، جیسے وہ خود جو کرتا ہے وہ سارا قرآن میں، جو کرتے ہو وہ قرآن سے ثابت کرو۔ سب سے بڑا اعتراض جو جوانوں پہ ہوتا ہے، شیعوں پہ ہوتا ہے، تو آج کل آپ کے مہربان محمد علی مرزا انجینئر صاحب بھی بڑا کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، اور قرآن سے بتاتے ہیں بدعت ہے۔ کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا، میں نے کہا سمپل سا جواب ہے، تم قرآن سے باہر نکلو، قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے باللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ہو سکتا تھا شروع کرتا ہوں اللہ سے، نہیں، اس میں خدا سے۔ اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں ایک اسم ہے، جو یہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، آگے خدا خود جواب دے گا۔ اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں، با مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، با استعانت بولتے ہیں، با اور اللہ کے بیچ میں اسم ہے۔ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے، اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم بھی اسماء خدا ہیں۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ چلیے کون اللہ؟ مجھے کیا پتا، اللہ تو ہی بتا، میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، میں تو پیدا ہوا ایسے سمجھے چوزا انڈے سے نکلا، انڈے کو کیا، انڈے سے اس کو کیا پتا مرغی کیا ہوتی ہے، میں بھی دنیا میں آیا، مجھے کیا پتا کون اللہ؟ کہتے گھبرا نہیں، میں خود بتاتا ہوں، الرحمن الرحیم۔ میری دو صفات ہیں، ایک صفت ہے کہ میں رحمان ہوں، ایک صفت ہے کہ میں رحیم ہوں۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ دونوں رحمت سے نکلے ہیں، تو ایک میں رحمان ہوں مطلب رحیم ہوں مطلب ایک میری رحمت عام ہے، جرنل ہے، سب کے لیے، حیوان، چرن، پرن، جتنی بھی کائنات ہے سب کے لیے رحمت ہے۔ مطلب جب بادل برستے ہیں، میں بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والے کے گھر میں برسنا، دشمن علی کے گھر میں نہ برسنا، رحمت عام ہے، جب یہ آئیں گے سب کے اوپر برسیں گے۔ دوسرا، میری رحمت خاص ہے، میں ہر کسی کو نبی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو علی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدۃ النساء العالمین نہیں بناتا، میں ہر کسی کو باب مدینۃ العلم نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدہ شباب اہل جنت نہیں بناتا۔ یہ میری رحمت خاص ہے۔ میں ہر کسی کو حسین کی مجلس پہ نہیں بلاتا، میں ہر کسی کے دل میں علی اور آل علی کی محبت کو نہیں ڈالتا۔ یہ رحمت کیا ہے؟ خاص ہے۔ اچھا خدا ہے، تو عام رحمت بھی کرتا ہے، خاص رحمت بھی کرتا ہے، میں کیا کروں؟ کہ بولو الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے خدا کا، کیونکہ وہ تیرا رب ہے۔ شکر کی بھی وجہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے پانی کا گلاس دیں گے، بولوں گا تھینک یو۔ آپ مجھے کھانا دیں گے، بولوں گا آپ کا شکریہ، آپ نے کھانا کھلایا۔ آپ مجھے کسی جگہ تک چھوڑیں گے، ان کا شکریہ، آپ نے کچھ میرے لیے کیا، آپ نے، اے خدا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ میرا شکر کرو، کیوں؟ کیونکہ میں تیرا رب ہوں۔ اگر میں تدبیر نہ کرتا دنیا نہ بنتی، میں مدبر الامور، میں مینیجر ہوں، مینیج کرتا ہوں پوری کائنات کو۔ میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے خلق کیا، اور کیوں خلق کیا؟ میں نے تدبیر کر کے تجھے بنایا ہے۔ تو اپنے وجود کو دیکھے گا، ایک بہت بڑی سائنس ہے تیرے وجود میں، دنیا کی کوئی چیز کسی شے سے جدا نہیں ہے۔ میں نے تمہارے وجود کو تدبیر کیا۔ تدبیر کیوں کیا؟ رب العالمین مطلب پورے جہاں کی تدبیر کرنے والا میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحیم ہوں۔ کبھی سوچا؟ میرے مولا فرماتے ہیں 9 مہینہ یہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے،
پیدا ہوتا ہے ماں کو تکلیف دیتا ہے، 9 مہینہ پیٹ میں ہوتا ہے تکلیف دیتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کا خون چوستا ہے، دودھ وہ خون ہے جو دودھ میں بدلا ہے، یہ صرف لے رہا ہے، دے کچھ نہیں رہا، بچہ ماں سے صرف لے رہا ہے، اسے دے کچھ نہیں رہا، تب پھر بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کے ڈائپرز کو چینج کرتی ہے، ماں کو گھن نہیں آتی، اسے تکلیف نہیں آتی، وہ خوشی خوشی کرتی ہے کہ مولا کیوں کہ اگر وہ ماں کے دل میں رحمانیت کی صفت کو نہ ڈالتا، اس صفت کی وجہ سے یہ ماں سب کچھ کر رہی ہے۔ آج لاؤڈ کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بحث آگے جا کے حساس ہوگی اور لاؤڈ ڈسٹرب کرے گا تو موضوع آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ فرمایا میں رب ہوں، اس لیے رب ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں، اگر میرے دل میں بندوں کے لیے رحم نہ ہوتا میں تجھے پیدا کیوں کرتا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا، تو علماء سوال کرتے ہیں نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے، کسی چیز کا نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے، سب کہتے ہیں ہونا اچھا ہے، کہ اس نے تجھے عدم سے وجود دیا، وجود کیوں دیا؟ کیونکہ وہ رحمان تھا، اس کے دل میں محبت تھی، تبھی اس نے اپنی محبت کو تیرے ساتھ بانٹا۔ اب اس نے بتا دیا میں اللہ ہوں، میں اللہ کیوں؟ کیونکہ میں رحمان و رحیم ہوں، میں رب ہوں، رب کیوں ہوں؟ کیونکہ میں رحمان و رحیم ہوں، پورے عالم کی تدبیر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے میرے بندے یاد رکھنا قیامت اور یوم الدین کا مالک کون ہے؟ میں اللہ ہوں۔ ٹھیک ہے خدا، میں سمجھ گیا تو نے مجھے پیدا کیا کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے، دنیا آخرت یوم دین کا مالک تو ہے۔ اب بتا تو صحیح اس یوم دین کے لیے میں کیا کروں؟ کوئی پلان دے مجھے، اسکول بن گیا یہ اسکول اس کے لیے، اب میں اس اسکول میں آ کے کروں کیا؟ کوئی سلیبس دے مجھے، میری ڈیوٹی کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد، میں دنیا میں لایا کیوں گیا؟ اللہ ہدف دنیا بتاتا ہے، کہتا اب بول ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ وہابی شیعوں سے بڑا کھیلتے ہیں، بیچارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، سمپل شبہ ہے جس کا جواب میں بھی دے دیتا ہوں۔ ایاک نعبد، یہ شبہ محمد علی مرزا نے بھی کیا، ایک کلپ بن جائے تو اس کو بھیج دیجیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن کہا نہیں، پہلے کہا ایاک نعبد، حصر کیا، مطلب تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کسی اور کی نہیں کرتا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے؟ اب ان کا سارا فوکس علی پر ہے، سارا فوکس کس پر ہے؟ مولا علی پر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو، اس ترجمے کو جس طرح ہے اسی طرح مانتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں، ایاک نستعین، ایشو ہے ایاک نستعین پہ، کیا ہے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، جب حصر کر دیا نا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی، مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ سمپل ترجمہ ہے میں کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو ڈاکٹر سے مانگو، یہ نہیں ہے اس آیت میں گاڑی سے مدد مانگو اہل بیت سے نہ مانگو۔ آیت سریعاً حکم دے رہی ہے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کہ نہیں زندہ سے مانگ سکتے مردہ سے، اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ یہ تو تیرے فلسفے ہیں نا، یا زندہ کے لیے ہے فلاں مردہ کے لیے، اس میں تو پڑھتا کیوں ہے؟ پہلی بات تو جمپ کیوں مار رہا ہے؟ عقل مند شیعہ وہ ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو نا، پہلا کام یہ کرنا اسے جمپ نہیں مارنے دینا، وہ فوراً جمپ مارے گا حدیث میں، فوراً سورہ ہم سے نکل کے کسی اور صورت میں جا کر، نہیں، اللہ نے اسی صورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے، جواب بھی اسی میں ہونا چاہیے۔ میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا، تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ اگر کوئی اور آیت اسی طرح واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے، آپ باہر نکل سکتے تھے، لیکن جب یہ روڈ میپ ہے تو کلیئرٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے، باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے۔ اب یہ بتا تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا۔ تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو ریڑھی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے؟
اے مولوی تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ کوئی پوچھے محمد علی مرزا سے، جب ایاک نستعین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، پھر یہ بٹن کیا ہے آپ دکھاتے ہو، یہ سلور ملا، یہ گولڈن ملا؟ آپ کو مشہور کرنے میں اللہ نے مدد کی تھی، انگریزوں کو یوٹیوب نے مدد کیا آپ کی، مسیحیوں کے یوٹیوب نے آپ کی مدد کی، سوشل میڈیا نے آپ کی مدد کی، تو آپ ان آلات و اسباب کی مدد نہ لو نا پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے۔ میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں، آیت پہ ٹکا ہوا ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ایاک نستعین، کھانا چاہیے ایاک نستعین، پانی چاہیے ایاک نستعین، کسی کے پاس نہ جاؤ۔ ترجمہ اگر یہ کرو گے، کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا، اے خدا کس چیز میں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شے میں تجھ سے مدد مانگوں۔ اب سارے کپڑے میں خود پہنوں گا، سفر پہ جانا ہے گاڑی کی مدد لوں گا، کبھی گدھے کی لوں گا، کبھی گھوڑے کی لوں گا، ہاں کھانا کھانا ہے روٹی کی مدد لوں گا پیٹ بھرنے کے لیے، کچھ بھی کر، کبھی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ کی مدد لوں گا۔ کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ کی آواز آئے گی، عقل نہیں ہے؟ پہلا جملہ نہیں پڑھا تم نے؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ واہ، یہ ایاک نعبد ایاک نستعین کے بیچ میں کیا ہے؟ واو ہے، واو عاطفہ، جو اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملاتا ہے۔ اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تیری ہی عبادت میں کسی بت سے مدد نہیں مانگتا، کیونکہ اگر بندہ کوئی بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے۔ ہاں اللہ نہ چاہے تو ہم اس کے بندے بن سکتے ہیں۔ توحید خالص، اور شیعوں سے بڑی توحید اور گاڑی توحید کسی مکتب کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ وہ دعائیں ہیں نہ وہ مطالبہ ہیں، آ جاؤ مکتب اہل بیت میں، ہمارا تو وہ خدا ہے ہی نہیں جو جہنم میں پاؤں ڈال دے۔ گاڑی توحید یہیں سے ملتی ہے۔ اے خدا تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے خدا یا مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کس طرح مدد کرے گا یہ بھی تو بتا۔ اللہ نظر نہیں آ رہا اور بول بھی یہ رہا ہے کہ میری عبادت میں میں ہی مدد کروں گا۔ اب وہی مدد کرے گا نا، مطلب نقشہ میں تجھے دوں گا، ایڈریس میں تجھے دوں گا، کسی ایرے غیرے سے میری ایڈریس نہ لینا، کسی ان پڑھ سے میری ایڈریس نہ لینا، کسی بت سے میری ایڈریس نہ لینا۔ ایڈریس میری چاہیے، میری سورہ حمد میں آ، میں تجھے ایڈریس دوں گا، مجھ ہی سے راستہ مانگنا۔ اچھا خدا تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں تیری عبادت میں، بتا کیا کروں؟ کہا بولو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں تجھے روڈ میں دے رہا ہوں، اہدنا، ہدایت کر، تو ہدایت کر، تو ہی مدد کر رہا ہے نا، تو ہدایت کر، صراط المستقیم، اس راستے پر جو سیدھا ہے، راستہ ایک ہے 73 نہیں ہے، راستہ ایک ہے، کلہم نجوم نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اہدنا، ہدایت کر صراط مستقیم پر۔ اب بندہ کنفیوز ہوتا جائے گا، اے خدا صراط مستقیم یہ ہے کیا؟ صراط مستقیم ذرا ڈیفائن تو کر، صراط مستقیم کیا ہے؟ مجھے کیا پتا صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، ڈیفینیشن میں خود دوں گا، شروع سے خود بتاتا ہوا آ رہا ہے، تیرا صبر کر، آگے جا، جواب تجھے خود مل جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا مانگ مجھ سے، کس کے لیے؟ صراط مستقیم پر۔ اے خدا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ جانوں کیسے؟ پہچانوں کیسے؟ اگر کوئی کسی کو ایڈریس بتاتا ہے نا، کہتے فلاں کونے پہ چلے جانا، ایک دکان ہوگی، ایک تھمبا لگا ہوگا، ہاں، یا فلاں جگہ پہ فلاں گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں رنگ کے کپڑے والا بندہ ہوگا، آپ نشانی دیکھ کر راستے کو پہچان جاتے ہو۔ روڈ جیسے نا کوئی فلاں بورڈ لگا ہوگا تب جا کے آپ کو پہچان لگتی ہے، تو نشانیاں بتائی جاتی ہیں نا، جس طرح انبیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، اولیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، رسول خدا کی نشانیاں بتاتا ہے۔ تو اے خدا یہ اس راستے کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں اس راستے پہ چلوں تو کیسے چلوں؟ دنیا میں 100 راستے، 100 مولوی، 100 بتانے والے، 100 مفتی، تو بتا میں راستہ کیسے پہچانوں؟ کہ میں تجھے راستے کی نشانی دے رہا ہوں، میں اتنا آسان کر کے بتاؤں گا، تو بڑا ایزیلی اس ایڈریس پہ پہنچ جائے گا۔ صراط الذین، کس کا راستہ؟ کیسا راستہ؟ کیسا دکھتا ہے یہ راستہ؟ کہ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم،
सिरात मुस्तकीम पे चल। है क्या सिरात मुस्तकीम? पहचान क्या है सिरात मुस्तकीम की? किसको देख के चलूं? मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई डब्बा भी बनाना है, पहले से कोई नक्शा तो हो, कोई सांचा तो हो जिसकी कॉपी करके मैं कुछ बनाऊं। तू बता तो सही, मैं करूं तो क्या करूं? आवाज आई, ये उनका रास्ता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उनका रास्ता है जिन पर मैंने अपनी नेमतों को नाज़िल किया है। अब यहां पे एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है मुफ्ती। आपने टांगों को पकड़ लेना है, भागने नहीं देना उसने। फौरन जुमे का खुतबा देगा, कहेगा सिरात मुस्तकीम पे चलो। किन का रास्ता है? अनअमता अलैहिम, जिन पे अल्लाह ने नेमत नाजिल की। लोग पूछेंगे मुफ्ती साहब कौन हैं? वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, जो सबसे पहले ईमान लाए। बदर वाले, ओहद वाले, मीठे मीठे, प्यारे प्यारे, ये बोलते हैं, लिटरली बोलते हैं। अब उनका रास्ता है। तो किसी को ये पता नहीं, खुदा जब सारी एड्रेस हमद में दे रहा है, तू मुझे कहीं और क्यों ले जा रहा है? बताना भी तो सूरह हमद में चाहिए ना कि किन का रास्ता है। अब यहां पे शिया बोलेंगे अनअमता अलैहिम अहल बैत हैं, वो बोलेंगे वो हैं, वो बोलेगा वो है। मैं तो बाहर नहीं निकल रहा, मैं तो सूरह हमद में अटका हुआ हूं ना। चलो आपका तर्जुमा तशरीह हम कर देते हैं। अनअमता अलैहिम किन का रास्ता? तर्जुमा करते हैं ना, सिंपल सा तर्जुमा। किसी भी अहले सुन्नत शिया किसी भी कुरान उठा दे, तर्जुमा यही है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और इतने चालाक हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, मतलब अल्लाह को बताने नहीं देते, खुद पहले बताते हैं इनका रास्ता। पर ब्रैकेट मारने की क्या जरूरत है? हम खुद ही समझेंगे ना। अनअमता अलैहिम, जिन पे अल्लाह ने अपनी नेमतों को नाज़िल किया। अब मुफ्ती कहता है वो जो पहले ईमान लाए अल्लाह नेमत नाजिल की, जो पहले शहीद हुए अल्लाह ने नेमत नाजिल की। हमने आज तक इनकार नहीं किया कि जिन्होंने पहले इस्लाम लाया उन पे नेमत नहीं थी। लेकिन तू ये बता, एक मक्खी पर अल्लाह की नेमत है कि नहीं? अब जब ये बोल दिया ना कि जिन पर मैंने अपनी नेमतें नाजिल की, अब उन सबको जमा कर जिन पे अल्लाह ने नेमतें नाजिल की हैं। दुनिया का वो कौन सा वजूद है जिस पे अल्लाह ने नेमत नाजिल नहीं की? आप बताओ तो सही। एक कबूतर पे भी अल्लाह की नेमत है, जमीन पर भी अल्लाह की नेमत है, सारे मुसलमानों पर अल्लाह की नेमत है। तो क्या मैं सबके रास्ते पे चलूं? भाई जरदारी पे अल्लाह की नेमत है कि नहीं? है कि नहीं? आपके हुक्म, नेमत तो है ना, अल्लाह ने जान दी, वो सांसें ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये नेमत खुदा है। नेमत कौन सा? यजीद पर भी अल्लाह की नेमत है ना, ये जबान, ये हाथ, ये वजूद, अल्लाह की नेमत है ना। तो कल यजीद बोले मेरे ऊपर अल्लाह की नेमत है, बोलेगा अनअमता अलैहिम। अगर ये तर्जुमा, जब आप एक लफ्ज आम बोलते हो ना, मसलन एक चीज का आम तर्जुमा कर, तो आम में सब आते हैं, फिर अल्लाह पर वाजिब है उसको तखसीस दे, खास करे। मसलन मैं बोलता हूँ ये पैसे हैं मोमिनीन के लिए, तो आप पूछोगे मौलाना कौन से मोमिनीन? कराची वाले, हैदराबाद वाले, ईरान वाले, किसके लिए आप डोनेशन दे रहे हो? अब बोलूंगा ईरान वाले। ईरान में भी कौन से? कुम वाले, मशहद वाले। तो एड्रेस जब दोगे तो उस बंदे तक पहुंचोगे। तो का सिरातल लज़ीना, खुदा की कसम कुरान ने वो कड़ी लगाई है, न कोई मुफ्ती निकल सकता है, न कोई मौलवी भाग सकता है। कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया। तो मैं सवाल करूंगा, परवरदिगारा तूने नेमत तो आरिफ काज़मी पे भी की, तूने नेमत आयार सीमा बरगा में आने वालों पर भी की, तूने नेमत इंसानों पर की, तूने नेमत हैवानों पर की, तूने नेमत परिंदों पे की, तूने नेमत चूंटियों पे की। दुनिया का कोई ऐसा वजूद नहीं है जिस पे तेरी नेमत ना हो। अब बता तो सही, इन सारे नेमत वालों में से मैं किन के रास्ते पर चलूं? जरा एड्रेस को क्लियर तो कर दे। तो अल्लाह की आवाज आई, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दो सिफत बता के जा रहा हूं, जिनके अंदर ये दो सिफात हैं वो नेमत वाले हैं। खुदाया सिफत तो बता। आवाज आई अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम। पहली सिफत ये है, मैं इन पे कभी गज़बनाक नहीं हुआ। मैं इन पे कभी गज़बनाक नहीं हुआ। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम। अब जो जंग ओहद में भागे, कहते नहीं अल्लाह ने माफ कर दिया। हमने कब कहा नहीं किया? सूरह ये हदीद है, अल्लाह ने माफ कर दिया। लेकिन जब भागे थे अल्लाह गज़बनाक हुआ था कि नहीं?
مطلب جس نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزارا ہو جس میں مخالفت خدا ہو، اس ایک دن میں اللہ غضبناک تھا کہ نہیں تھا؟ اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو زندگی میں کبھی غضبناک نہ رہا، پھر بھی اللہ نے کہا شاید مفتی کے لیے گنجائش رہ جائے، بول دے میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کر دیا۔ کا دو صفت بتا رہا ہوں، پہلی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور یہ وہ ہیں ولا الضالین، اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے۔ جو 40 سال بت پرستی کرتے رہے وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتے۔ نہ میں نے کوئی شعر پڑھا، نہ شاعری کی، نہ اپنا تخیل بتایا، یہ خدا کا کلام ہے جس کو ڈیلی مسلمان پڑھتا ہے اور راستے ان کے پہ چلتا ہے جو ضالین بھی ہیں، غیر المغضوب بھی ہیں۔ اب کہا کہ اگر کوئی غصے میں آئے تو اس کے غصے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ چہرے سے، چہرہ سرخ ہو جائے بندہ غصے میں، چہرہ پیلا ہو جائے بندہ غصے میں۔ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، مجھے کیسے پتا چلے وہ کن پہ غضبناک ہوا؟ اے خدا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کیسے پتا چلے؟ آواز آئی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس پہ یہ غضبناک ہو اس پہ میں غضبناک ہوتا ہوں۔ صریحاً اہل سنت کی کتابوں موجود ہے، من ابغضها فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تبھی کہا کہ یہ وجہ اللہ ہے، صفات بتاتا ہے خدا۔ اللہ قرآن میں کبھی نام نہیں بتاتا کیونکہ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔ اکثر جوان بولتے ہیں بھائی اگر 12 امام تھے اللہ قرآن میں نام بتا دیتا، نام نہیں بتاتا۔ اگر اللہ قرآن میں نام بتاتا ابو سفیان اپنے بچوں کے کوئی نام رکھ لیتا، سیدھی بات ہے۔ پھر ہم اس پہ ثابت کرتے علی یہ والا نہیں ہے، علی وہ والا ہے، حسن یہ والا نہیں ہے، حسن وہ والا ہے۔ اب مفتی اسی میں بحث چھڑی رہتی، اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، تو جانا ہے تو میں بھی تیرا رب ہوں، تو مکر کرتا ہے تو میں خیر الماکرین ہوں۔ میں صفت بتاؤں گا، کہا اپنا نام بتاؤں گا، نبی کا نام بتاؤں گا، تیسرے کی صفت بتاؤں گا، انما ولیکم اللہ والرسول، میں ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ بڑا آسان ہے، سب سے جا کے پوچھیے رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ کہ علی نے دی، سب کہتے ہیں علی نے دی۔ انما یرید اللہ میں بھی نام نہیں بتا رہا، صفت بتا رہا، یہ ہر طرح کی نجاست سے دور رہتے ہیں۔ جگہ جگہ صفت اظہر ہوتی ہے، صفت علم ہوتی ہے۔